سچے دل سے کی ہوئی توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا نسو۔ آج میں توبہ نسو کی بات کرنے جا رہی ہوں۔ اس کو توبہ نسو کیوں کہا جاتا ہے؟ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کرتا تھا، مگر جب اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کام کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ جب توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ اور جب تک وہ حرام طریقے سے لذت حاصل کرتا تھا تو وہ برائی میں مبتلا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں اس کے شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ فرمائے۔ بہت ہی عجیب سا واقعہ ہے لیکن انٹرسٹنگ بھی ہے، اور سچے دل سے توبہ کرنے والے کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ ایسا مرد تھا جس کی جو شکل و شباہت تھی وہ عورتوں کی طرح تھی، اور ہاتھ بھی اتنے زیادہ نرم تھے کہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت ہی سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا، عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑ دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گراں بہا گوہر موتی یا ہیرا یعنی کہ جو اس کے گلے میں تھا وہ گم ہو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا، کیونکہ وہ تو مرد تھا لیکن وہ عورت بن کر وہاں پر کام کر رہا تھا، تو جب تلاشی لینی تھی تو پھر وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، میری لاج رکھ لے۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی تھی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کر رہے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا بھی پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال تحفے میں دے دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بھی بنانے لگے۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس کی بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور زیادہ بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت
बाद नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की खूब गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदलो इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहज़ादी जिसे औरत का बेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था। इस शहज़ादी ने नसूह से निकाह कर लिया, उससे शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दादरसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस ही की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि उसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसूह जान लो, न मैं इंसान हूँ और न वो जानवर भैंस, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। और वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा की गई तौबा को तौबा नसूह भी कहते हैं, यानी बनी इसराइल में तौबा नसूह के नाम से फिर मशहूर हो गई थी, क्योंकि उसने सच्चे दिल से तौबा की थी। तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर अपने इनामात और कराम जो थे ना, उनकी बारिश कर दी थी। बेतहाशा वो अमीर भी हो गया था और जिसको वो चाह रहा था, शहज़ादी जो उसे पसंद थी, उससे उसके निकाह के असबाब भी पैदा कर दिए थे। लेकिन सच्चे दिल से की हुई तौबा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम भी माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को एक पाकीज़ा ज़िंदगी बनाकर बसर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।